ڈینگی کے کیسز بہت زیادہ ہیں اور ڈینگی کے بارے میں عوام کو اویئرنیس نہیں ہے اور ڈینگی کے لیے لوگ زیادہ تر اینٹی بایوٹک یوز کریں جن کا ڈینگی میں کوئی بھی رول نہیں ہے۔ ہم بیماری کو جڑ سے ختم کرنا چاہتے ہیں جن سے کینسر کے امکانات بڑھتے ہیں اور وہ بیماریاں بھی جن سے انسان کی صحت پہ عمومی اثرات ہوتے ہیں۔ پیشاب کا انفیکشن، چھاتی کا انفیکشن اور بہت سی ایسی ڈیزیزز جن کے بارے میں لوگوں کو آگاہی نہیں تھی، جس پہ ہم نے ورک آؤٹ کیا اور لوگوں کو اس کے بارے میں آگاہ کیا۔ پاکستان میں 70% بیماریاں پانی سے پھیلتی ہیں، صاف پانی نہ ہونے کی وجہ سے۔ گڑھی حبیب اللہ میں ایک کیمپ میں آئی ہوں جو کہ ڈاکٹر منیب خان نے ارینج کیے۔ یہاں کے لوگ بہت زیادہ غریب ہیں اور وہ پرائیویٹ ہاسپٹل تک اپروچ نہیں کر سکتے، ان کے لیے یہ ایک بہت بیسٹ اپرچونٹی ہے۔ اس طرح کے کیمپس ارینج ہونے چاہیے۔ گڑھی حبیب اللہ میں کیمپ لگانے کی بہت سی وجوہات ہیں۔ ایک تو یہ کہ گڑھی ایک بڑا سینٹرل ٹاؤن ہے، اس کے بہت سارے دیہات ہیں اور وہاں سب دیہات سے میڈیکل ہیلپ کے لیے، میڈیکیشن کنسلٹیشن کے لیے پیشنٹس آتے ہیں، تو بڑا اچھا فوکل پوائنٹ ہے کہ یہاں پہ اگر کیمپ لگایا جائے تو آپ ارد گرد کے 10-12 مختلف دیہات، دور دراز علاقے جو ہیں ان سب کو کور کر لیتے ہیں، اور نہ صرف کہ ان کو آپ کور کرتے ہیں بلکہ بہت بڑی تعداد میں پیشنٹس کو دیکھا جا سکتا ہے۔ اور گڑھی ان کے لیے زیادہ کمفرٹیبل ہے آنا بجائے اس کے کہ بڑے شہروں مانسہرہ، ایبٹ آباد، اسلام آباد میں ہو۔ پھر ہمارا مقصد یہ ہے کہ ہم بیماری کو جڑ سے ختم کرنا چاہتے ہیں۔ تمام بیماریاں جن سے کینسر کے امکانات بڑھتے ہیں اور وہ بیماریاں بھی جن سے انسان کی صحت پہ عمومی اثرات ہوتے ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ نہ صرف کہ انہیں ٹریٹ کیا جائے بلکہ پریونٹ کیا جائے۔ عام طور پہ گڑھی جیسے علاقے میں، گڑھی حبیب اللہ اور دیگر دیہات کے علاقے میں لوگوں کو علاج کی چونکہ سہولت میسر نہیں ہوتی تو وہ اس وقت تک ہسپتال نہیں جاتے جب تک مرض بگڑ نہیں جاتا، اور میڈیکل کیمپس کے ذریعے ہماری یہ کوشش ہے کہ مرض کو بگڑنے نہ دیں اور اس کو نپ ان دا بڈ جو کہتے ہیں، نپ دا ایول ان دا بڈ، کہ اس کو جڑ میں ہی ختم کیا جائے، اس کو پھلنے پھولنے سے پہلے ہی کنٹرول کیا جائے۔ اور الحمدللہ ہمیں بڑی کامیابی ہوئی ہے۔ ہم کئی سالوں سے یہ کیمپ لگا رہے ہیں اور اب اس کی فریکوینسی بڑھا رہے ہیں، اور فیوچر میں ہماری انشاءاللہ خواہش ہے کہ فری میڈیکل ایڈ اور کلینک جو ہے ایک گڑھی میں اسٹیبلش کریں جو سارے علاقے کے لوگوں کو یہ جو ہے صحت کی سہولت یہ فراہم کرے۔ ہمیں بڑی خوشی بھی ہوگی، ہماری بڑی خواہش ہے کہ حکومت پاکستان اور وزارت صحت ہمارے ساتھ تعاون کرے۔ ہمارے پاس بہت اچھے پلانز ہیں وزارت صحت کے لیے اور کینسر کی پریونشن کے لیے، جس کے تحت ہم مریضوں کا بہت ارلی سٹیج میں علاج کر سکتے ہیں، اسکریننگ کر سکتے ہیں۔ پاکستان میں ہم دنیا کے سب سے بڑے اسٹیٹ فنڈڈ اسکریننگ پروگرام شروع کر سکتے ہیں، اور ان پہ لاگت بھی اتنی نہیں آئے گی جتنی لاگت آپ کے علاج معالجے پہ آتی ہے اور لوگوں کو کیموتھراپی دینے پہ آتی ہے۔ اس کے ایک بہت کم لاگت میں، عشرِ عشیر میں آپ بہت سارے کینسر پریونٹ کر سکتے ہیں۔ اور ہماری یہ کوشش بھی ہے کہ لوگوں کو ہیلدی لائف سٹائل، صحت مند زندگی گزارنے کے اصول سمجھائے جائیں۔ پاکستان میں 70% بیماریاں جو ہیں وہ پانی سے پھیلتی ہیں، صاف پانی نہ ہونے کی وجہ سے۔ بیکٹیریا، وائرسز، ہر قسم کی اس میں پیراسائٹس وغیرہ پائے جاتے ہیں۔ ان کو بھی اگر ہم پریونٹ کر سکیں اور لوگوں کو یہ بتا سکیں کہ صاف پینے کا پانی کس طرح وہ حاصل کر سکتے ہیں، اور گورنمنٹ کا تعاون اس میں بہت ضروری ہے ہمارے ساتھ، تو ہم بہت کم لاگت پہ بے تحاشا بیماریوں سے اپنی عوام کو بچا سکتے ہیں۔ السلام علیکم، میرا نام ڈاکٹر ثنا بی بی ہے۔ میں یہاں گڑھی حبیب اللہ میں ایک کیمپ میں آئی ہوں جو کہ ڈاکٹر منیب خان نے ارینج کیے ہے، جو کہ ایک کینسر کے اسپیشلسٹ ڈاکٹر ہیں یو کے میں، اور وہ یہاں سے گڑھی حبیب اللہ سے بلانگ کرتے ہیں۔ اور اس طرح کے کیمپ ڈاکٹر منیب خان اکثر ارینج کرتے ہیں، اور یہ میرا ان کے ساتھ دوسرا ایکسپیرینس ہے۔ میں ان کے ساتھ پہلے بھی ایک کیمپ میں آ چکی ہوں، اور جو چیزیں میں نے یہاں آبزرو کی ہیں وہ یہ ہیں کہ یہاں کے لوگ بہت زیادہ غریب ہیں اور وہ مہنگا علاج یا دوسرے پرائیویٹ ہاسپٹل تک اپروچ نہیں کر سکتے، ان کے لیے یہ ایک بہت بیسٹ اپرچونٹی ہے۔ اس طرح کے کیمپس ارینج ہونے چاہیے۔ جو پہلا کیمپ ہم نے کیا تھا اس میں نے یہ آبزرو کیا کہ یہاں پہ انفیکشس ڈیزیزز بہت زیادہ ہیں، جیسے پیشاب کا انفیکشن، چھاتی کا انفیکشن اور بہت سی ایسی ڈیزیزز جن کے بارے میں لوگوں کو آگاہی نہیں تھی، جس پہ ہم نے ورک آؤٹ کیا اور لوگوں کو اس کے بارے میں آگاہ کیا۔ تو اس دفعہ جب ہم آئے ہیں تو اس طرح کے کیسز کم ہو چکے ہیں، مطلب کہ عوام میں اس سے آگاہی آ چکی ہے اور عوام اس چیز کو سمجھ گئے ہیں کہ کس چیز سے ان کا انفیکشن ہو رہا ہے، کون سی چیزیں ان کو اس چیز سے بچا سکتی ہیں، کس قسم کی ان کو ڈائٹ استعمال کرنی چاہیے اور کون سے اقدام انفیکشس ڈیزیز سے ان کو بچا سکتے ہیں۔ اب جو دوسرا ایکسپیرینس ہمارا ہے، ہم ادھر آئے ہیں، یہاں ہم نے دیکھا ہے کہ ڈینگی کے کیسز بہت زیادہ ہیں اور ڈینگی کے بارے میں عوام کو اویئرنیس نہیں ہے، اور ڈینگی کے لیے لوگ زیادہ تر اینٹی بایوٹک یوز کریں جن کا ڈینگی میں کوئی بھی رول نہیں ہے، اور یہ چیز ان کو بالکل بھی سمجھ نہیں ہے۔ ہم نے ہمارے کیمپ کے دوران ہم نے لوگوں کو یہی آگاہ کیا ہے کہ ڈینگی میں اینٹی بایوٹک کا رول نہیں ہے، وہ صرف فلوئڈس لیں، فلوئڈ ڈائٹ لیں، ٹھیک ہے، اور ساتھ میں اگر ان کو فیور ہے تو وہ ٹیبلٹ پیناڈول لے سکتے ہیں۔ اس طرح کے اقدام
اقدام اور بھی ہونے چاہیے. یہ جو ہے بہت زیادہ مفید ہے ان لوگوں کے لیے جو کہ اپرچونیٹیز سے بہت دور ہیں اور بہت دیہی علاقوں میں ہیں, جن میں اتنی اویئرنیس نہیں ہے. وہ ہر کھانسی بخار زکام کو معمولی سمجھتے ہیں, ان کے لیے یہ موسمی بخار ہوتا ہے, لیکن ان میں یہ آگاہی پھیلانا بہت زیادہ ضروری ہے. اور اس طرح کے کیمپس نیشنل لیول میں ہونے چاہیے, اور خاص طور پہ ان دیہی علاقوں میں جہاں لوگوں کو اتنی زیادہ آگاہی یا جہاں پہ تعلیم کی کمی ہے اور ریسورسز بھی کم ہیں. شکریہ. ڈاکٹر منیب خان چیک کی تھے, ہمیں ابھی زیر علاج ہیں, انشاءاللہ کو بہتری ہے طرف. میں ڈاکٹر منیب خان صاحب کو لاسٹ ٹائم علاج کرایا, بڑے اچھے ڈاکٹر ہیں. میں انہوں کو ٹیسٹ کرائے, دوائیاں شوائیاں بھی کہتی ہیں فری جڑیاں ملیاں, میں انہوں کو علاج کرا رہے ہیں. بہتری ہو رہی ہے ہماری طبیعت, انشاءاللہ مزید اور بہتری ہوئے گی.